وہ اور خاص طور پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرف ہمارا مولوی ہمیں بتائے گا وہ بات بالکل درست بتائے گا، اس لیے عوام کو بھڑکایا جاتا ہے جماعت کے خلاف۔ اور جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مذہب کو چھوڑ کے ملک کو دیکھے، بات یہ ہے کہ ہمیں اس سلسلے میں رہنمائی ملتی ہے اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو ہمیں زندگی گزارنے کا دستور سکھایا ہے، اس میں اگر دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کا چھوٹا سا واقعہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے حضور سے سوال کیا کہ حضور میرا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بندے سے اور وہ کافر ہے، وہ میرے پہ حملہ کرتا ہے تلوار سے، میرا ایک ہاتھ کاٹ دیتا ہے، جب میں اس پہ قابو پاتا ہوں تو وہ ایک درخت کی پناہ لے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، تو کیا میں اس کو چھوڑ دوں یا اس کے اس اسلام لانے کو میں قبول کر لوں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم اس پہ نہیں حملہ کرو گے، اگر تم اس پہ حملہ کرو گے تو حملہ کرنے کے نتیجے میں اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ تمہاری جگہ لے لے گا، اور اس کے اقرار، اسلام کا اقرار کرنے سے پہلے جس حالت میں وہ تھا وہ اس پہ تم چلے جاؤ گے۔ گویا وہ ڈر کے بھی اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو اسے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے اسلام کو قبول کرو اور اس کو چھوڑ دو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیار کرنے والے، حضور کے بڑے محبوب حضرت زید، جن کو حضور نے، جو حضور کے غلام تھے، جنہیں حضور نے آزاد کرنے کے بعد اپنا متبنہ بنایا، پھر خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل کی، اس کے نتیجے میں وہ حضور کے آزاد کرنے کے باوجود حضور کے بیٹے، حضور کے غلام رہے۔ ان کا بیٹا گویا حضور کا ایک، جس طرح ایک پوتا ہوتا ہے اس طرح تھا، حضرت اسامہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جنگ کے موقع پہ گیا، ایک شخص کو میں نے تلوار تانی تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن میں نے اس کا سر قلم کر دیا اور آگے حضور کو بتایا کہ میں نے یہ آج کارنامہ کیا۔ حضور فرماتا، وہ کہتے ہیں کہ حضور میرے سے اس قدر ناراض ہوئے کہ میری خواہش ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو میرے سے یہ حرکت سرزد نہ ہوتی، جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی، حضور کے اتنے غضب، اتنے غصے کا میں مورد بنا۔ تو یہ جو تعلیم ہے یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر شخص کو یہ آزادی دی ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو کوئی دنیا کی آئین، کوئی دنیا کی حکومت، کوئی دنیا کا شخص اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں تم دل سے مسلمان نہیں ہو، تم صرف دکھاوے کے مسلمان ہو۔ اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا کہ اسے کہا کہ اگر وہ دکھاوے کے لیے بھی ہے تو پھر بھی اسے چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ تو ہمارے متعلق فتوے دیے جاتے ہیں باقاعدہ، اور جس طرح سلیم الدین صاحب نے ذکر کیا ہے، میڈیا پہ باقاعدہ اس کے چرچے ہوتے ہیں، میڈیا پہ آنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ ان کا قتل واجب ہے، آپ کریں، جنت میں جائیں، اور یہ ہر مسجد سے اعلان ہوتا ہے، مولوی ہر مسجد سے اپنے عوام کو بھڑکاتے ہیں اس پہ۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں، دوسرا اگر اس کا پہلو ہم دیکھیں تو اس جماعت احمدیہ کو اتنی پرامن ہے، وہ اپنے نظریات کسی پہ نہیں تھوپتی، وہ آرام سے، جس طرح آپ نے شروع میں کہا، کبھی اس کی طرف سے کبھی کسی نے یہ انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ دہشت گردی میں شامل ہے یا اس پہ کسی قسم کا کوئی ایسا الزام ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو آج صبح میڈیا پہ مختلف چینلز پہ یہ خبریں آ رہی تھیں کہ یہ جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ان کے متعلق جو معلومات ملی ہیں، وہ رائے ونڈ میں بھی رہے، قریبی کسی مسجد میں بھی انہوں نے رات گزاری، پھر انہوں نے یہ حملہ کیا۔ جب اس قسم کی کارروائیاں سامنے آتی ہیں تو پولیس کو چاہیے، اور جو بھی انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ اس پہ پوری طرح گرفت کرے، اس کو پکڑے۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان کو عام طور پہ لے لے اور کسی قسم کے اس پہ ایکشن نہ ہو، صرف میڈیا پہ پٹی چل جائے۔ ٹھیک ہے خان صاحب، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آگے چلیں گے، وقت ہوا بریک کا، بریک کے بعد ناظرین اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کریں گے ہم مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب سے، جو کہ ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں اور ترجمان ہیں ایم کیو ایم کے، ان کو بھی لائن پہ لیں گے، ان کا بھی ایم کیو ایم کا بھی موقف جاننے کی کوشش کریں گے، اور بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جماعت احمدیہ کے مطابق انہوں نے حکومت پنجاب کو کئی بار انہوں نے بتایا کہ ہمیں اس قسم کی تھریٹس مل رہی ہیں، تو کیا تحفظ فراہم کرنے میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، اور کمی رہی، تھوڑی کوتاہی رہی، اور اگر کوتاہی رہی ہے تو اس کو کس طریقے سے جو ہے، کس طریقے سے اس کا ازالہ کیا جا سکتا ہے؟ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
दारुशफा को बरतानिया में कायम हुए अब 42 साल मुकम्मल हो चुके हैं। जनाब मजहर राना बाकायदा सनद याफ्ता मौलिज और गुज़िश्ता 24 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस ब्रेडफोर्ड में है और इसके अलावा हमारी खिदमत अब लंदन और बर्मिंघम में भी दस्तयाब हैं। दुनिया भर से हासिल करदा जड़ी बूटियों से खालिस अद्वियात आला दर्जात के ऐन मुताबिक तैयार की जाती हैं। बर वक्त इलाज करवाने के लिए आज ही हमसे राब्ता करें। दारुशफा तजदीद की रवायत मेयार की ज़मानत। Further information and personal advice, please call 08444 106 786 now. मैं हूं डॉक्टर मलिक। हर एतवार को आपके लिए ले आता हूं प्रोग्राम इमिग्रेशन लॉ विद डॉक्टर मलिक। मैं इस प्रोग्राम में आपकी लाइव टेलीफोन कॉल लेता हूं और आपको इमिग्रेशन कानून से मुतल्लिक मसाइल पर कानूनी मशवरा देता हूं। स्नोबर मैरिज सर्विसेज एक कामयाब प्रोग्राम जिसमें हम बांधते हैं आपको शादी के हसीन बंधन में और ढूंढते हैं आपके लिए आपकी मनपसंद का जीवन साथी। आपका बेटा है ये बेटी, भाई है ये बहन, हम आपके लिए ढूंढेंगे खूबसूरत जीवन साथी जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। स्नोबर मैरिज सर्विसेज देखना मत भूलिएगा हर इतवार को 7 से 9 बजे शाम ओनली ऑन वीनस टीवी। हमें रहेगा आपका इंतजार। सत श्री अकाल दोस्तों, जगदीप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लेके आ रही है जिसका नाम होएगा अपने सितारे। हर बुधवार 8 तो लेके 9 बजे तक। कोई कहता चंद तो पूछ, कोई कहता तारियां तो पूछ, क्यों ना मैं पूछा अपने सितारियां नु इन्हां दा हाल चाल, इन्हां दी कहानी, इन्हां दी ही जुबानी। हाँ, कई बुधवार असीं नई सितारे लेके आवांगे, थोड़े सारे नाल गलबात करांगे। तुसीं भी तो साडे सितारे ही हो। तो देखना ना भूलना हर बुधवार 8 तो लेके 9 बजे तक अपने सितारे ऑन वीनस टीवी चैनल 805। सितारे स्पॉन्सर्ड बाय मेमसाब लेमिंगटन स्पा। पंजाब ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੋਤੀ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। परदेस वीकली दे प्रोग्राम अपना परदेस विच इस बार मैं जस्सी थोड़ी सैर करावांगी पंजाब की धरती दी। नाली बैसाखी दे मेले च भी लेके जावांगी। तो इस बार देखना ना भूलना ओनली ऑन वीनस टीवी। फ्लैश डायल अब पाकिस्तान